بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ عنوان: قربانیاں ہی قربانیاں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ابو جہل نے ایک دم آگے بڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کپڑے پکڑنے کی کوشش کی۔ میں نے آگے بڑھ کر ایک گھونسا اس کے سینے پہ مارا، اس سے وہ زمین پر گر پڑا۔ دوسری طرف سے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امیہ بن خلف کو دھکیلا۔ تیسری طرف خود حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عتبہ بن ابی معیط کو دھکیلا۔ آخر یہ لوگ آپ کے پاس سے ہٹ گئے۔ اس وقت آپ نے ارشاد فرمایا، اللہ کی قسم تم لوگ اس وقت تک نہیں مرو گے جب تک اللہ کی طرف سے اس کی سزا نہیں بھگت لو گے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یہ الفاظ سن کر ان تینوں میں سے ایک بھی ایسا نہیں تھا جو خوف کی وجہ سے کانپنے لگا ہو۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا، تم لوگ اپنے نبی کے لیے بہت برے ثابت ہوئے۔ یہ فرمانے کے بعد آپ اپنے گھر کی طرف لوٹ گئے۔ ہم آپ کے پیچھے پیچھے چلے۔ جب آپ اپنے دروازے پر پہنچے تو اچانک ہماری طرف مڑے اور فرمایا، تم لوگ غم نہ کرو، اللہ تعالیٰ خود اپنے دین کو پھیلانے والا، اپنے کلمے کو پورا کرنے والا اور اپنے نبی کی مدد کرنے والا ہے۔ ان لوگوں کو اللہ بہت جلد تمہارے ہاتھوں ذبح کروائے گا۔ اس کے بعد ہم بھی اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے، اور پھر اللہ کی قسم غزوہ بدر کے دن اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو ہمارے ہاتھوں ذبح کرایا۔ ایک روز ایسا ہوا کہ آپ خانہ کعبہ کا طواف کر رہے تھے، ایسے میں عقبہ بن ابی معیط وہاں آ گیا۔ اس نے اپنی چادر اتار کر آپ کی گردن میں ڈالی اور اس کو بل دینے لگا، اس طرح آپ کا گلا گھٹنے لگا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑ کر آئے اور اسے کندھوں سے پکڑ کر دھکیلا۔ ساتھ ہی انہوں نے فرمایا کہ تم اس شخص کو قتل کرنا چاہتے ہو جو یہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے اور جو تمہارے رب کی طرف سے کھلی نشانیاں لے کر آیا ہے۔ بخاری کی ایک حدیث کے مطابق حضرت عروہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے ایک مرتبہ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، مجھے بتائیے مشرکین کی طرف سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سب سے زیادہ بدترین اور سخت ترین سلوک کس نے کیا تھا؟ جواب میں حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ایک مرتبہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کعبہ میں نماز ادا فرما رہے تھے کہ عقبہ بن ابی معیط آیا۔ اس نے آپ کی گردن میں کپڑا ڈال کر اس سے پوری قوت سے آپ کا گلا گھونٹا۔ اس وقت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے دھکیل کر ہٹایا۔ یہ قول حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ انہوں نے یہی سب سے سخت ترین برتاؤ دیکھا ہوگا، ورنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اس سے کہیں زیادہ سخت برتاؤ کیا گیا۔ پھر جب مسلمانوں کی تعداد 38 ہو گئی تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ سے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، مسجد الحرام میں تشریف لے چلیے تاکہ ہم وہاں نماز ادا کر سکیں۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابو بکر ابھی ہماری تعداد تھوڑی ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر اسی خواہش کا اظہار کیا۔ آخر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے تمام صحابہ کے ساتھ مسجد الحرام میں پہنچ گئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھڑے ہو کر خطبہ دیا، لوگوں کو کلمہ پڑھ لینے کی دعوت دی۔ اس طرح حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے شخص ہیں جنہوں نے مجمع میں کھڑے ہو کر اس طرح تبلیغ فرمائی۔ اس خطبے کے جواب میں مشرکین مکہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے مسلمانوں پر ٹوٹ پڑے اور انہیں مارنے لگے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو انہوں نے سب سے زیادہ مارا پیٹا۔ مار پیٹ کی انتہا کر دی گئی۔ عقبہ نے تو انہیں اپنے جوتوں سے مار رہا تھا، اس میں دوہرا تلا لگا ہوا تھا۔ اس نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے پر ان جوتوں سے اتنی ضربیں لگائیں کہ چہرہ لہولہان ہو گیا۔ ایسے میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبیلے بنو تمیم کے لوگ وہاں پہنچ گئے۔ انہیں دیکھتے ہی مشرکین نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چھوڑ دیا۔ ان لوگوں نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک کپڑے پر لٹایا اور بے ہوشی کی حالت میں گھر لے آئے۔ ان سب کو یقین ہو چکا تھا کہ حضرت ابو بکر صدیق آج زندہ نہیں بچیں گے۔ اس کے بعد بنو تمیم کے لوگ واپس حرم آئے۔ انہوں نے کہا، اللہ کی قسم اگر ابو بکر مر گئے تو ہم عقبہ کو قتل کر دیں گے۔ یہ لوگ پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے۔ انہوں نے اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد نے ان سے بار بار بات کرنے کی کوشش کی، لیکن آپ بالکل بے ہوش تھے۔ آخر شام کے وقت کہیں جا کر آپ کو ہوش آیا اور بولنے کے قابل ہوئے۔ انہوں نے سب سے پہلے یہ پوچھا، آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیا حال ہے؟ گھر میں موجود افراد نے ان کی اس بات کا کوئی جواب نہ دیا۔ ادھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بار بار اپنا سوال دہرا رہے تھے۔ آخر ان کی والدہ نے کہا، اللہ کی قسم ہمیں تمہارے دوست کے بارے میں کچھ معلوم نہیں۔ یہ سن کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اچھا تو پھر ام جمیل بنت خطاب کے پاس جائیں، ان سے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حال دریافت کر کے مجھے بتائیں۔
जमील रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की बहन थीं। इस्लाम कबूल कर चुकी थीं लेकिन अभी तक अपने इस्लाम को छुपाए हुए थीं। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की वालिदा उनके पास पहुंची। उन्होंने उम्मे जमील रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से कहा, अबू बकर मोहम्मद बिन अब्दुल्ला की खैरियत पूछते हैं। उम्मे जमील रज़ी अल्लाह ताला अन्हा चूँकि अपने भाई हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से डरती थीं, वो अभी तक ईमान नहीं लाए थे, इसलिए उन्होंने कहा, मैं नहीं जानती। साथ ही वो बोली, क्या आप मुझे अपने साथ ले जाना चाहती हैं? हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की वालिदा ने फ़ौरन कहा, हाँ। अब ये दोनों वहाँ से हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के पास आईं। उम्मे जमील रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को ज़ख्मों से चूर देखा तो चीख पड़ी, जिन लोगों ने तुम्हारे साथ ये सलूक किया है वो यकीनन फासिक और बदतरीन लोग हैं। मुझे यकीन है अल्लाह ताला इनसे आपका बदला लेगा। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने कहा, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या हाल है? उम्मे जमील रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ऐसे लोगों के सामने बात करते हुए डरती थी जो अभी ईमान नहीं लाए थे। चुनाचा बोली, यहाँ आपकी वालिदा मौजूद हैं। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फ़ौरन बोले, इनकी तरफ से बेफिक्र रहें, आपका राज ज़ाहिर नहीं करेंगी। अब उम्मे जमील रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने कहा, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरियत से हैं? अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने पूछा, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस वक्त कहाँ हैं? उम्मे जमील ने फरमाया, दार अरकम में हैं। ये सुनकर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने बोले, अल्लाह की कसम, मैं इस वक्त तक ना कुछ खाऊंगा ना पीऊँगा जब तक कि मैं रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ना मिल लूँ। इन दोनों ने कुछ देर इंतज़ार किया ताकि बाहर सुकून हो जाए। आखिर ये दोनों उन्हें सहारा देकर ले चलीं और दार अरकम पहुँच गईं। जो ही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की ये हालत देखी तो आपको बेहद सदमा हुआ। आपने आगे बढ़कर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को गले से लगाया, उन्हें बोसा दिया। बाकी मुसलमानों ने भी उन्हें गले से लगाया और बोसा दिया। फिर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया, आप पर मेरे माँ बाप कुर्बान हों, ए अल्लाह के रसूल, मुझे कुछ तो नहीं हुआ सिवाय इसके कि मेरे चेहरे पर चोटें आई हैं। ये मेरी वालिदा मेरे साथ आई हैं। मुमकिन है अल्लाह ताला आपकी तौफील इन्हें जहन्नुम की आग से बचा ले। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनकी वालिदा के लिए दुआ फरमाई, फिर उन्हें इस्लाम की दावत दी। वो उसी वक्त ईमान ले आईं, जिससे अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हा तमाम सहाबा को बेहद खुशी हुई। एक रोज़ सहाबा कराम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गिरद जमा थे। ऐसे में किसी ने कहा, अल्लाह की कसम, कुरैश ने आज तक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा किसी और की ज़बान से बुलंद आवाज़ में कुरान नहीं सुना। इसलिए तुम में से कौन है जो इनके सामने बुलंद आवाज़ में कुरान पढ़े? ये सुनकर हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बोल उठे, मैं इनके सामने बुलंद आवाज़ से कुरान पढ़ूँगा। सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी जारी है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को लाजमी दबाइए। कमेंट में अपनी राय लाजमी दीजिए। शुक्रिया।